بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کا اسرانی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک بار انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے۔ ان کے امیہ بن خلف سے دیرینہ تعلقات اور کاروباری روابط تھے۔ یہی امیہ تھا جس نے حضرت بلال پر مظالم ڈھائے تھے۔ امیہ جب سفر تجارت پر نکلتا تو مدینہ منورہ سے گزر ہونے کی صورت میں حضرت سعد کے گھر قیام کرتا۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ کی طرف آنا ہوتا تو آپ کا قیام امیہ بن خلف کے پاس ہوتا۔ اس دفعہ بھی وہ اپنے سابقہ معمول کے مطابق امیہ کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ایک دن آپ نے امیہ سے کہا کہ کوئی ایسا وقت تجویز کرو جب حرم پاک میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو تاکہ میں بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کر لوں۔ امیہ انہیں دوپہر کے وقت لے کر حرم کعبہ میں لے آیا۔ اتفاق سے ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے امیہ سے پوچھا، اے ابو صفوان، یہ کون ہے؟ اس نے تعارف کروایا، یہ سعد بن معاذ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سن کر وہ جل بھن گیا، کہنے لگا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم مکہ میں اتنے امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور تم اس گمان میں ہو کہ بوقت ضرورت ان کی امداد کرو گے، ان کی اعانت کرو گے۔ بخدا اگر تم امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو آج زندہ سلامت اپنے گھر واپس نہ جا سکتے۔ حضرت سعد بھلا اس کی گیدڑ بھبکیوں سے مروب ہونے والے کب تھے؟ آپ نے کہا، اگر تم مجھے طواف کعبہ سے روکو گے تو میں بھی تمہاری تجارت کا راستہ بند کر دوں گا، اور یہ بات تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ امیہ پاس کھڑا یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے فوراً دخل اندازی کی اور کہا، اے سعد، ابو الحکم یعنی ابو جہل کو بلند آواز سے جواب نہ دو، وہ اس وادی کے باشندوں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا، امیہ، یہ لاف گزاف یعنی لمبی چھوڑنے والی باتیں رہنے دو، واللہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ امیہ نے خوف زدہ ہو کر کہا، کیا مکہ میں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ یہ سن کر امیہ خوف زدہ ہو گیا اور گھر آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ سعد نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بخدا آج کے بعد میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ دشمنان خدا اور رسول اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے نکلی ہوئی بات ضرور پوری ہو کر رہتی ہے، لہذا اس نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سرسری نہ لیا، بلکہ پوری سنجیدگی سے اس پر غور کیا اور حفاظتی اقدام کا سوچا۔ لیکن اللہ رب العزت کی تقدیر کا لکھا ہوا ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ سن 2 ہجری میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اہل مکہ کو فوری طور پر غزوہ بدر کے لیے ایک لشکر ترتیب دے کر مدینہ منورہ کی طرف نکلنا پڑا۔ جب کفار لشکر ترتیب دے رہے تھے اور ابو جہل اس عمل میں پیش تھا تو امیہ بن خلف نکلنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس کی وجہ وہی بات تھی جو اس نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ کسی طور پر لشکر کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے قوم کے ایک احمق شخص عقبہ بن ابی معیط کو آگے لگایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی انگیٹھی تھی جس میں کچھ انگارے دہک رہے تھے اور ان پر بخور ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان انگاروں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے وہ انگیٹھی امیہ کے سامنے لا کر رکھ دی اور کہا، اے محترمہ، آپ اس بخور کی دھونی لے لیں، کیونکہ آپ مرد نہیں بلکہ بزدل عورت ہیں۔ امیہ اس حرکت پر بہت برا فروختہ ہوا اور عقبہ کو خوب گالیاں دیں۔ پھر ابو جہل خود اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو صفوان، ذرا دیکھو تم اس علاقے کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم اس جنگ میں شرکت نہیں کر رہے تو وہ بھی شرکت سے اجتناب کریں گے۔ ایسا کرو، یہاں سے تو ہمارے ساتھ روانہ ہو جاؤ، ہاں 1-2 روز کے بعد بے شک واپس چلے آنا۔ امیہ بن خلف اس کی باتوں میں آ گیا اور یوں اس کی تقدیر اسے کشاں کشاں اپنے مقتل کی جانب دھکیلنے لگی۔
جب اس نے دیکھا کہ مکہ سے باہر نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے مکہ میں سب سے عمدہ اور تیز رفتار اونٹ خریدا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، صفوان، تم میرے سفر کے لیے سامان تیار کر دو۔ بیوی نے کہا، کیا آپ اپنے یثربی بھائی کی باتیں بھول گئے ہو؟ اس نے کہا، میں ان کے ساتھ بس تھوڑی ہی دور جاؤں گا اور پھر پلٹ کر آ جاؤں گا۔ امیہ راستے میں جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتا اپنی اونٹنی کو اپنے قریب ہی باندھتا تاکہ کوئی خدشہ ہو تو فوراً بھاگے، لیکن اس کے انجام نے آخر کار اسے میدان بدر پہنچا ہی دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے دن دشمنوں سے چھینی ہوئی کچھ زرہیں لے کر گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھبرایا کھڑا ہے۔ اس نے مجھے آواز دی، اس لیے کہ مکہ میں دور جاہلیت میں میری اور اس کی دوستی تھی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں میری ضرورت نہیں؟ میں تمہارے لیے ان زرہوں سے بھی بہتر ہوں، مجھے گرفتار کر لو، میں تمہیں اس کے بدلے میں مالا مال کر دوں گا۔ یہ بات اس نے قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی۔ میں نے زرہیں پھینک دیں اور اسے گرفتار کر کے لا رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو امیہ کی طاق میں تھے، ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا اور امیہ پر نظر پڑتے ہی زور کی آواز لگائی، اے اللہ کے انصارو، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ ان کی آواز سنتے ہی کئی انصار اور مہاجرین امیہ کی طرف لپکے اور انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ گر پڑا۔ ادھر امیہ نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سن ہی نہ تھی۔ میں نے امیہ سے کہا کہ وہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے قتل سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے میرا پیر بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے جنگ بدر میں مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ ازراہ تفنن کہا کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے میری زرہیں بھی گئیں اور انہوں نے میرے قیدی کو بھی مار ڈالا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت سعد سے فرمائی تھی وہ کس طرح پوری ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔